یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب علم و فکر کی محفل عام تھی اور مختلف مذاہب کے لوگ کھلے دل سے سوالات اور اعتراضات کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک یہودی شخص شہر میں یہ بات پھیلائے ہوئے تھا کہ اللہ نام کی کوئی ہستی نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی باتیں سن کر کئی لوگ پریشان ہو گئے، کچھ کے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس شخص کو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس لے جایا جائے تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ چنانچہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اور اس یہودی کے درمیان ایک مناظرہ مقرر ہوا۔ مناظرے کے دن مسجد میں بڑا مجمع جمع تھا۔ سب لوگ خاموشی سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر وقت گزر گیا اور امام ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ مجمع میں چیم و گویا شروع ہو گئی۔ یہودی شخص نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ شاید آج ابو حنیفہ کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی لیے وہ آنے میں دیر کر رہے ہیں۔ ابھی وہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نہایت سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں تشریف لے آئے۔ چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی اور نہ پریشانی۔ یہودی نے فوراً کہا کہ ابو حنیفہ، ایک بڑے عالم ہو کر اتنی دیر سے آنا مناسب نہیں، آخر اس تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے نرمی سے مسکرا کر فرمایا کہ دیری میری طرف سے نہیں تھی، بلکہ راستے میں ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ یہ سن کر سب لوگ ہمت انگوش ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ میرے راستے میں ایک دریا تھا، وہاں نہ کوئی پل تھا، نہ کشتی اور نہ ہی کوئی ملاح موجود تھا۔ میں کچھ دیر کنارے پر کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیسے آگے بڑھوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹ گئے، ان کی لکڑیاں بن گئی، پھر وہ لکڑیاں آپس میں جڑی، تختے بنے، کیلیں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکمل کشتی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھا اور بغیر کسی مشکل کے دریا پار کر کے یہاں آ گیا۔ اسی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی۔ یہ بات سن کر یہودی زور سے ہنس پڑا اور بولا، ابو حنیفہ، تم تو بڑے عالم ہو، پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو عقل کے خلاف ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، لکڑیاں بن جائے اور ایک کشتی تیار ہو جائے؟ یہ بات کوئی سمجھدار آدمی مان ہی نہیں سکتا۔ مجمع میں بیٹھے لوگ بھی امام حنیفہ کی طرف دیکھنے لگے، مگر امام صاحب بالکل پرسکون رہے اور انتہائی سنجیدگی سے فرمایا کہ جب تم ایک چھوٹی سی کشتی کے بارے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہو کہ وہ بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے، تو پھر یہ پوری کائنات اور اس کائنات میں موجود تمام اشیاء بغیر کسی خالق کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اگر عقل یہ کہتی ہے کہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تو وہی عقل یہ کیوں نہیں مانتی کہ اتنی بڑی اور منظم کائنات بھی خود بخود نہیں بن سکتی؟ یہ بات سن کر یہودی بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں جھک گئی اور وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ مجمع میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ میں مانتا ہوں یہ کائنات خود سے نہیں بن سکتی، ضرور کوئی ایک طاقتور اور حکیم ہستی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی مجلس میں اس نے حق کو پہچان لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس طرح امام حنیفہ رحمہ اللہ نے نہ تلوار سے اور نہ ہی سختی سے، بلکہ صرف عقل، حکمت اور نرمی کے ساتھ ایک دل کو ہدایت کی روشنی دکھا دی۔ جزاک اللہ۔